ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جتنا انسان پاک صاف رہے گا اتنا ہی اللہ رب العزت کا قرب پائے گا، اور جب پاک صاف صحیح ہو کر نماز ادا کرے گا، عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت کا قرب بھی عطا ہوگا اور اس کو سرور بھی آئے گا، اللہ رب العزت کی بندگی کرنے میں اس کو مزہ بھی آئے گا۔ تو لہٰذا آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے غسل کے حوالے سے۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ غسل کے اندر آج ہم فرائض کے حوالے سے بات کریں گے۔ غسل میں 3 فرض ہیں، اگر ان 3 فرضوں کے اندر ذرا بھی کوتاہی کمی رہ جاتی ہے تو آپ چاہے ناپاکی کی حالت میں غسل کر رہے ہیں یا آپ ویسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں، تو اگر آپ ناپاک ہیں، ناپاکی کا غسل کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا اگر ان 3 فرضوں کے اندر ذرا بھی کمی کوتاہی رہ گئی تو آپ پاک صاف نہیں ہوں گے، آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے غسل کے اندر جو پہلا فرض ہے وہ ہے کلی کرنا۔ خالی کلی کرنے سے فرض ادا نہیں ہوگا، مطلب کلی کرنی ہے تو منہ بھر کر پانی لینا ہے، منہ کے اندر اتنا پانی لینا ہے جتنا کہ منہ بھر کے جس کو کہتے ہیں، اور کلی کرتے وقت غراروں سمیت کلی کرنا، یعنی حلق تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے خالی کلی کی اور حلق تک پانی نہیں پہنچایا تو اس کا یہ پہلا فرض ادا نہیں ہوگا، اس کا غسل صحیح نہیں ہوگا، اس کو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے پہلا فرض ادا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب کلی کرنی ہے تو کلی منہ بھر کر پانی لینا ہے اور اچھی طرح غراروں سمیت حلق تک پانی کو پہنچانا ہے، اور اندر جو دانتوں کے اندر جو ریشے رہ جاتے ہیں، جو ذرے رہ جاتے ہیں، ان کو بھی پاک صاف کرنا ہے دانتوں کو، اور دانتوں کی جڑوں تک بھی پانی اچھی طرح پہنچانا ہے، دانتوں کی کھڑکیوں تک بھی پانی اچھی طرح، یعنی کہ جب کلی کریں تو اس طریقے سے کلی کرنی ہے کہ دانتوں کے جڑوں تک اور دانتوں کی کھڑکیوں تک، جو داڑھوں کے اندر جو جگہ بنی ہوتی ہے وہاں تک پانی پہنچانا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ تو پہلا فرض یہ ہے کہ آپ نے کلی کرنی ہے غراروں سمیت اور اچھی طرح منہ بھر کے پانی لے کر حلق تک پانی پہنچانا ہے، تو یہ پہلا فرض ادا ہو جائے گا۔ اب دوسرے فرض کی طرف آتے ہیں، تو دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ لازم اور ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر کسی نے ناک میں پانی ڈالا لیکن وہ نرم ہڈی تک نہیں پہنچا تو اس کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا، اس کا جب یہ فرض ادا نہیں ہوگا اس کا غسل بھی نہیں ہوگا، اس کا بدن ناپاک رہے گا، تو وہ جتنی نمازیں ادا کرے گا، دیگر عبادات کرے گا، تو اس کی وہ عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو دوسرا فرض ادا کرتے وقت خاص خیال رکھنا ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے، یعنی کہ جب پانی آپ ناک میں ڈالیں تو اس کو سونگھ کر اوپر تک اس کو لے جائیں تاکہ اچھی طرح وہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اور تیسرا فرض جو ہے وہ ہے سر سے پانی بہانا اور پورے جسم کو ملنا، یعنی خالی ملنے سے کام نہیں ہوگا کہ آدمی نے تھوڑا سا پانی لیا سر سے بہا دیا اور اس نے جسم کو ملا، بلکہ پورے جسم پر پانی بہہ جانا یہ فرض ہے، اور جب پانی پورے بدن پر بہہ جائے پھر اس کو ملیں اس طریقے سے
کہ جس طریقے سے انسان جب سر میں تیل ڈالتا ہے تو پورے بالوں کی جڑوں تک وہ ملتا ہے تاکہ اچھی طرح جیسے تیل بالوں کی جڑوں تک پہنچاتے ہیں، اسی طرح جب سر سے پانی بہانا ہے اچھی طرح سر سے پانی بہانا ہے تاکہ پورے جسم پر پانی بہہ جائے، اور پھر اس کو ہر بدن پر اچھی طرح مل لینا ہے تاکہ کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر ذرا بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ ناپاک رہیں گے۔ تو یہ 3 فرض ہیں، ان کا غسل کرتے وقت اچھی طرح خیال رکھنا ہے، اچھی طرح ان کو ادا کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر کلی غراروں سمیت کرنی ہے اور اچھی طرح کلی کرنی ہے، اور دوسرا فرض ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، اچھی طرح ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچنا چاہیے۔ تیسرا فرض سر سے پانی بہانا ہے اور پورے جسم تک پانی بہہ جائے، پورا جسم گیلا ہو جائے اور تر ہو جائے، اور اچھی طرح پورے جسم کو مل لینا ہے۔ اور یہ تھے 3 فرض غسل کے اندر۔ ان 3 فرضوں کو اچھی طرح ادا کریں گے، جب ہم اچھی طرح یہ 3 فرض غسل کرتے وقت ادا کریں گے تو ہمارا غسل صحیح ہوگا۔ تو یہ ذہن نشین کرنا ہے، اچھی طرح ان فرائض کو یاد رکھنا ہے۔ جب ہم غسل کریں گے تو ان کو اچھی طرح فرضوں کو ادا کرتے وقت ہم نے غسل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔